انسان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 حیثیتوں میں زندگی گزارو، یا معلم رہو اور یا متعلم، تیسری راہ اختیار کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کام کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا ہے کہ ہم جو بھی دنیا کا کام کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کو یا تو پڑھانے والے بن جائیں اور یا پھر پڑھنے والے بن جائیں، اور اس تدریسی عمل کو اپنی موت تک جاری رکھیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ قرآن کی ہی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر وہ نور داخل ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اور قرآن ہمارے لیے ایک ایسے بکلیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسے انسٹرکشن پیج کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسے نصاب تعلیم کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کے بغیر ہم دنیا کا امتحان کامیابی کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ہمیں قرآن کے مطابق اپنے تمام کاموں کو قرآن کے مطابق گزارنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی تو جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو ایسے طلب اور تڑپ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پیاسے کی طرح ہوں کہ جسے پانی کی تلاش ہوتی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، اور جب تک وہ پانی نہیں پی لیتا اسے سکون نہیں ملتا۔ ایسے قرآن کے علم کی پیاس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے کہ ہم اس کو جب تک ہم اس قرآن کے علم کو اپنے دل میں اتار نہ لیں اس وقت تک ہمیں سکون نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لاگو کریں اور اس کے ہر اصول اور عمل کو اپنائیں۔ قرآن کے 4 حق ہیں، اس کو جاننا، ماننا، اقرار کرنا اور عمل کرنا، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا اور پھر اس کو آگے پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے تمام حقوق کو ادا کریں، تاکہ یہ کتاب ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک کہ فجر کے بعد پڑھا گیا قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اس کتاب کی گواہی ہمیں دلوانے والے بن جائیں کہ ہمیں قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں شفاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں میں جو قرآن پڑھے ہیں ان کو کھولیں اور ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس قرآن کے ساتھ جوڑیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی اصلاح فرمائے، ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔